إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا و کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے. ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. محسن انسانیت افضل الانبیاء اور مرسلین پر درود و سلام ہو، جن کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے ترقی کے اس دور میں ہماری ذمہ داریاں. علامہ اقبال علیہ الرحمہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. دنیا کی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. سامعین، اس اشعار میں علامہ اقبال ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ انسان ترقی کرتے کرتے آسمانی خلاؤں میں پرواز کر چکا. انسان ترقی کرتے کرتے زمین کے تہوں میں غوطہ لگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ انسان اسپیس پر جانے کے بعد زمین بھی خریدنی شروع کر دی. یقیناً یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر انسان اپنی خلقت پر غور کرتا تو یقیناً کبھی پالنہار کو نہ بھلاتا، نہ فراموش کرتا. اللہ رب العالمین سورہ عصر میں اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے. زمانے کی قسم کھا کے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، قسم ہے زمانے کی کہ انسان سراسر گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. آگے اللہ رب العالمین نے ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کی شرطوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین جو ہمارے اوپر ذمہ داری نافذ کرتا ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین اسی آیت کے دوسرے جز میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی انسان سراسر گھاٹے میں ہے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کامیاب ہوا وہ شخص، بامراد ہوا وہ شخص جو ایمان لے آیا اور اچھے عمل انجام دیے. اچھے عمل انجام دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا اچھا عمل ہے، زکوٰۃ دے دینا اچھا عمل ہے، بچے کو مدرسے میں بھیج کر قرآنی تعلیم سکھلا دینا اچھا عمل ہے. یہ سب ہماری نظروں میں ہے اور ہمیں شروع سے لے کر آج تک یہی بتلایا گیا ہے کہ یہی اعمال صالحہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیا جس پنکھے کے نیچے ہم پنکھے کا ہوا کھا رہے ہیں، پنکھا کا بنانا یہ کیا اچھا کام نہیں ہے؟ انسانیت کو راحت پہنچ رہی ہے. گرمی کے دنوں میں گرمی سے بچاؤ کے لیے اے سی ہماری مسجد میں موجود ہے. کیا اس کا بنانے والے کے احسانات نہیں ہیں ہمارے اوپر؟ کیا یہ اچھا کام نہیں ہے؟ گھروں میں جو سیل اور بٹوں پہ مسالے پیسے جاتے تھے، آج مکسر مشین کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ مسالے پیس کر کھانا اچھا عمدہ سے عمدہ تیار کر لیا جاتا. کیا اس بنانے والے کے احسانات نہیں ہیں انسانیت پر؟ اسی طریقے سے جس ایروپلین کے ذریعے سے ہم آنن پانن میں چنئی سے مکۃ المکرمہ اللہ کا وہ مقدس گھر ہم پہنچ جاتے، کیا اس کے بنانے والے کے احسانات نہیں ہیں انسان پر؟ کیا ٹرین کے ذریعے سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم سفر کر رہے ہیں، کیا احسانات نہیں ہیں؟ یہ سارے کے سارے اعمال، یہ سارے کے سارے کریٹیویٹی، یہ سب کے سب اعمال صالحہ کے اندر داخل ہیں. لیکن ہمیں یہ پٹی پڑھایا گیا کہ نماز پڑھنا یہ اعمال صالحہ ہے، روزہ رکھنا اعمال صالحہ ہے، ذکر و اذکار کرنا یہ اعمال صالحہ ہے. لیکن اعمال صالحہ کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں داخل ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، انسان کے لیے نفع بخش ہے. اب اندازہ لگائیں، ہم مسجد میں بیٹھ کر
دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے ہم بددعائیں کرتے رہیں اور وہ ہمارے لیے اچھائیوں کے کام کرتے رہیں، ہمارے لیے نئی نئی مشینیں ایجاد کر کے ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرتے رہیں، تو اب اندازہ لگائیں کہ ہماری دعا کیا اثر رکھتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اس کارناموں کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے۔ فائدہ پہنچانے کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ آج پورے عالم پر تھوڑے ہونے کے باوجود بھی چھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ذلت اور رسوائی کا ہم شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ہمارے اندر تعلیم کا جو معیار تھا وہ بہت ہی پسماندگی کا شکار ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہمیں جس چیز کے اوپر تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ہم تدبر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، عزت والی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور لوگوں کو یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تعظیم کریں اور عزت بھری نظروں سے تمہیں دیکھیں، تمہارے سسٹم کو دیکھیں، تو ایسے وقت میں اولی شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہوں، امانت دار ہوں، آنیسٹ پرسنالٹی ہو ہماری۔ دوسری شرط کہ ہم انسانیت کے لیے نفع بخش ثابت ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے علی الاعلان کہہ دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایماندار ہونے کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل انجام دینے ہوں گے۔ آج ہم بتائیں جتنی دنیا کی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا کسی مسلمان نے اسے بنایا؟ کیا مسلمان نے اسے ایجاد کیا؟ حالانکہ سابقہ زمانوں میں، پچھلی قوموں میں بہت سارے ایسے افراد، بہت سارے ایسے سائنٹسٹ پیدا ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے کارناموں کو انجام دیا، لیکن آج کے موجودہ وقت میں وہ سب کے سب پسے پشت ڈالتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، لہٰذا ایسے وقت میں آج ڈگری کی ضرورت نہیں، آج دنیا کسی کے اسکل کو دیکھا کرتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے سامنے دو گھوڑے موجود ہوں، ایک تیز رفتار دوڑتا ہو اور ایک مدھیم چال میں چلتا ہو، تو ہم کون سے گھوڑے کو لینا پسند کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم تیز رفتار بھاگنے والے گھوڑے کو ہم لینا پسند کریں گے۔ یہی مثال دنیا کی ہے کہ آج دنیا کو جو چیزیں مطلوب ہیں وہ آج مسلمانوں سے اس کی پورتی نہیں ہو رہی، نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان ذلت اور پسماندگی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج دنیا کا گلوبلائزیشن ہو چکا ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور آنن فانن میں انسان اپنے دور دراز رہنے والے دوست و احباب، بیوی بچوں سے آنن فانن میں گفتگو کر سکتا ہے، ان کی تصاویر کو دیکھ سکتا ہے، ان سے باتیں کر سکتا ہے، ان سے حال و احوال معلوم کر سکتا ہے۔ یہ سب احسانات ہیں انسانوں کے ہمارے اوپر، جن لوگوں نے ان کارناموں کو انجام دیا اور انجام دینے کے بعد اسے تکمیل تک پہنچایا۔ کیا آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمیں انفارمیشن نہیں ملتا؟ موبائل کے ذریعے سے کیا ہمیں پیغام ہم تک نہیں پہنچتا؟ ایک کلک کرنے کے ذریعے سے اگر ہم گلوبل ایک گوگل پہ ایک کلک ہم کرتے ہیں، آنن فانن میں بہت سارے اخباری نسخے کھل جایا کرتے، بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز کے ایڈریسز کھل جایا کرتے، بہت سارے ایسے فارم کھل جایا کرتے، بہت سارے پڑھنے کا ایسا ایک نظام اس کے اوپر جو چل رہا ہے وہ فوراً آنن فانن میں کھل جایا کرتا۔ یہ سب کے سب انسانیت کے ساتھ احسانات ہیں، سب کے سب انسانیت کے ساتھ احسانات ہیں۔ اخبارات آج موجود ہیں، سیاست کی باتیں موجود ہیں، مذہب سے ریلیٹڈ بیانات موجود ہیں، معیشت کی وہ تھیوری موجود ہیں، معاشرت کی تمام تر چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ گویا کہ انسان دنیا ایک ولیج کی شکل اختیار کر بیٹھا ہے، جو ہمارے انگلیوں کے پھرانے سے انسانیت کو بہت ساری معلومات حاصل ہو رہی ہے، بہت ساری معلومات حاصل ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان جسے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آرڈر یہ نہ دیا کہ تو توحید قائم کر، نبی کی رسالت کو تسلیم کر، تو مسجد کو آباد کر، بلکہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ملت اسلامیہ کو جو آرڈر دیا تھا وہ علم حاصل کرنے کا،
علم حاصل کرنے کا آرڈر دیا تھا کہ جب انسان علم کا جانکار ہوگا تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی پہچان کو پہچانے گا، یقیناً نبی کی رسالت کو تسلیم کرے گا، وہ اللہ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کرے گا، اور جب ایکسیپٹ کرے گا تو یقیناً اس کا دل خود بخود آمادہ ہوگا کہ اپنے پالنہار کو سجدوں کے ذریعے سے، عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے منانا چاہیے۔ آج جو ہمارے جیب میں موبائل کی شکل میں جو آلات موجود ہیں اس میں آنن فانن میں ایمو کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور بھی ویڈیو کالنگ اور اسکائپ کے سسٹم کے ذریعے سے ہم انسانیت کو راحت پہنچا رہے ہیں یا کسی کو اپنے اعمال سے ہم ذکر پہنچا رہے ہیں۔ اس کے جہاں فائدے بھی بے شمار ہیں وہاں پہ نقصانات بھی موجود ہیں۔ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارے اوپر ایمان والے ہونے کی بنا پر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جانچیں پرکھیں، کسی چیز کو آگے بڑھاوا دینے سے پہلے ہم اس پر غور و فکر کریں، اس کے بعد آگے بڑھائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ آج کمپیوٹر کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، یا اس طریقے سے رڈار کی شکل میں، ایروپلین کی شکل میں، یہ تمام سسٹم جو کار فرما ہیں اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں لگی ہوئی ہیں، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اور یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ رب العالمین یہ انسان کو مغز عطا نہ کرتا اور مغز کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کرتا اور انسان ان چیزوں کو وجود میں نہ لاتا تو یقیناً انسان کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ اللہ رب العالمین نے گویا کہ ذہنی توازن کو صحیح رکھا، انسان نے اسے استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد انسانیت کے فائدے مند والے، فائدہ پہنچانے والے تمام کارناموں کو انجام دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین اس کا صلہ ضرور بے ضرور دے گا، اس کا بدلہ ضرور بے ضرور دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جہاں بے شمار فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ ایک بچہ دھڑلے سے اپنے باپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، باپ کہتا کہ بیٹے میں تیرے لیے موبائل تیرے لیے فراہم کرتا ہوں، تو اس کے ذریعے سے اس پہ کتاب پڑھنا، اس کے اوپر اچھے بیانات سننا، اچھی معلومات حاصل کرنا، گوگل سے اپنے کوشچن کا آنسر پوچھنا، لیکن وہ نہیں بلکہ ان شکلوں کو ہم اختیار نہیں کرتے، بلکہ ہم چیٹنگ کے اندر مبتلا ہو جاتے، فحش لٹریچر کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے، اور اسی طریقے سے غلط کامنٹ کرنے والے ایسے پوسٹ ہمارے اوپر آیا کرتے کہ ہم اسے تحقیق بھی نہیں کرتے اور اس پہ بیڈ کامنٹ ہم کر دیا کرتے۔ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین نے کہا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، کہ وہ مومن مرد مومن عورتیں بغیر جانے انجانے اگر کسی چیز کو ان لوگوں نے کسی کے اوپر تھوپ دیا گویا کہ اس نے بہتان تراشی کر دی۔ یعنی بعض ایسے ویڈیوز چلا کرتے ہیں ہم اس کی سمجھ بوجھ بھی ہم نہیں رکھتے، ہم فوراً کہہ دیتے یہ غلط ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس کے یہ فائدے ہیں، اس کی یہ نقصانات ہیں، گویا کہ ہم جھوٹ کو باندھ رہے ہیں، ہم نے اس کی تحقیق کی نہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے گویا کہ ہم نے بہتان باندھا اور یہ گناہ کے کاموں میں سے ہے، گویا کہ ہم گناہ کو اپنے سر کے اوپر نافذ کر رہے ہیں، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل ایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے وہ لوگ جو صرف اپنی زبان سے اسلام لائے، ابھی دل کے اندر ایمان داخل نہ ہوا، ابھی دل کے اندر ایمان داخل نہ ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور ان کی عیب جوئی مت کرو۔ جو اپنے بھائی کی عیبوں کو تلاش کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو ظاہر کر دے گا۔ اللہ رب العالمین
اس کے عیب کو ظاہر کر دے گا، اور اللہ رب العالمین اسے ذلت اور رسوائی سے اس شخص کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ گویا کہ اگر ہم اس طریقے سے برائی کے اندر انوالو ہو رہے ہیں، اگر برائیوں کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہم یہ سوچتے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی خبر نہیں، اللہ رب العالمین کو بہترین خبر ہے اور اللہ بہترین خبر گیری کرنے والا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ برائیوں کو بڑھانے میں مدد کیا کرتے ہیں اور پسند کیا کرتے ہیں، آمنوا لہم عذاب علیم، تو انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم نے کسی بچی کی تصویر کو ہم نے پوسٹ کر دیا، اس پہ لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا اور وہ چیز آنن فانن میں وائرل ہونی شروع ہو گئی، گویا کہ ہم نے ایسے برائیوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لیا، تو گویا کہ جیسے جیسے کمنٹ آتے رہیں گے لوگ ملوث ہوتے رہیں گے اور وہ پھیلتا چلا جائے گا، ہمیں احساس بھی نہ ہوگا۔ قیامت والے دن ایسے بندے کو بھی لایا جائے گا جس کی فائلیں کھول دی جائیں گی، فائلیں کھلنے کے بعد ہر طرف ڈارکنیس ہی ڈارکنیس ہوگا۔ وہ پوچھے گا کہ میں نے تو دنیا میں بہت سارے کارنامے انجام دیے، تو یہ کیا ہے، یہ اسے بلیک ہی بلیک کیوں دکھ رہا ہے؟ ایسے وقت میں اس سے کہا جائے گا یہ تیرے نیکیوں کا بدل ہے جو تو نے نیکیاں کی تھی، لیکن نیکیوں کے بعد تو نے ایسی برائیوں کو بڑھاوا دیا تھا جو آنن فانن میں تیرے انگلی کے پھرانے سے پوری انسانیت تک پہنچ گئی تھی، اور بہت سارے لوگوں کے ایک لمبی قطار اس کے اندر ملوث ہو گئے تھے، لہذا یہ تیری فائل ہے۔ اس وقت ہم لاجواب ہو جائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کیا ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لے آئے، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، فسق و فجور اور جھوٹی باتوں کا بتلانے والا آ جائے، تو چاہیے کہ تم اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اور اس کی خبروں کو تم یوں ہی آگے بڑھا دو تو پتہ چلا کہ اس سے کسی دوسرے مذہب کو، دوسرے قوم کے لوگوں کو تکلیف پہنچ جائے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور تم اس کارنامے کی وجہ سے شرمندگی اٹھاتے پھرو، تم اس کارنامے کی وجہ سے شرمندگی اٹھاتے پھرو۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے، ایسی تصاویر سے، ایسی خبروں سے، جھوٹی پروپیگنڈوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے ایمان والے ہونے کی بنا پر۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا سورہ توبہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ رہو۔ آج سب سے زیادہ جھوٹ کا چلن ہے، سب سے زیادہ جھوٹ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ دغا، فریب، فراڈ آج معاشرے میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، تم سچوں کے ساتھ رہو اور تقوی اختیار کرو۔ آج کی اس مہنگائی کے دور میں کوئی پاؤ کلو آٹا دینا پسند نہیں کرتا۔ چند سال پہلے ایک کمپنی آئی تھی جس نے فری میں سالوں سال ڈاٹا تقسیم کیے اور سب لوگوں نے خوب موبائل پھرائے۔ آج اس کا رزلٹ ہمارے نظروں کے سامنے ہے کہ اس نے فری میں دیے تھے۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کے دل و دماغ میں، قلب و جگر میں وہ ایسا راسخ ہوا، ایسا پرو دیا اس نے ڈاٹا دے دے کر کہ وہ عادی ہو گیا۔ آج دیکھیں ہر ایک علاقے میں اس کے مال نظر آتے ہیں، ہر ایک علاقے میں اس کے بہت بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں جو انسان خرید رہا ہے اور اسے فروخت کر رہا ہے، اور گویا کہ ایک سسٹم کو انسان فائدہ پہنچا رہا ہے، اور بے شمار لوگ مفلوج ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ بے شمار دکان پر بیٹھنے والے ایسے افراد لاکھوں کی پونجی لگانے کے بعد صبح سے شام تک مکھی مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا وہ جو فری میں ڈاٹا تقسیم کرتا رہا اور ہمارا نوجوان اس کے اندر ملوث ہوتا رہا،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو چیزیں ہمیں فری میں مل گئی تو ہم کتابیں سرچ کرتے، ہم جاب سرچ کرتے، ہم انسانیت کو اچھائیاں پہنچانے کے فارمولے ہم تلاش کرتے، اپنی اسکل کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کچھ ایسے ویڈیوز، ایسے کچھ چینلز ہم دیکھتے اور دیکھنے کے بعد اس سے ہم سیکھتے، لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ سیکھنے کے بجائے بہت ساری برائیاں وجود میں آ گئیں۔ یہ آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ النمل کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے آج جو فلپ کارٹ، آج جو ایمیزون اور اسی طریقے سے DHL اور دیگر سویگی اور اس طریقے سے زومیٹو یہ جو کام کر رہی ہیں، اللہ رب العالمین 1400 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل کیا اسی وقت اللہ رب العالمین نے اس تکنیک کو کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ النحل میں اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ جب حضرت سلیمان نے پیغام لکھا، خط لکھنے کے بعد ملکہ بلقیس کے حوالے کرنے کے لیے جب اللہ کا وہ رسول حضرت سلیمان نے ہدہد کے حوالے کیا کہ اے ہدہد اس پیغام کو لے کر جا اور بلقیس کے لیٹر باکس میں ڈال دے، اور ڈالنے کے بعد انتظار کر دیکھ کہ وہ کیا لوٹ آتی ہے۔ کیا یہی عمل تو ہے جو آج DHL اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آج ہمارے لیٹر کو فوراً آنن فانن میں چند دنوں میں وہ دوسری ملکوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ فلپ کارٹ پہ صرف ہم نے ایک انگلی پھرایا اور فوراً اپنی معلومات حاصل کی، ہمارے گھر پہ ٹی شرٹ موجود، ہمارے گھر پہ مسالے موجود، ہمارے گھر پہ وہ ساری ضرورت کی چیزیں موجود۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نے جو پیغام لکھا تھا اور ہدہد نے لے جا کر اس کے لیٹر باکس میں ڈالا تھا، اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہ، آج ڈلیوری بوائے جو اس عمل کو انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں پہلے ہی کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ کوئی جدید چیزیں نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرچ کریں، ہم غور کریں، ہم تدبر کریں، اللہ کے قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس کے پاسٹ کو ہم دیکھیں، اس کے فیوچر کو دیکھیں، اس کے پریزنٹ کو ہم دیکھیں۔ جب دیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کس بات کی طرف اللہ رب العالمین ہمیں اکسا رہا ہے۔ ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العالمین ریل چلائے گا، اللہ رب العالمین ریل چلائے گا۔ کیسے ریل چلائے گا تو بھی قرآن کے اندر موجود ہے، یعلمون ما تفعلون کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ مقرب فرشتے ہیں، یعلمون وہ کرتے ہیں، ما تعلمون جو تم کیا کرتے ہو، یعنی ہماری فائل تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں حاضری کے بعد وہ کیمرہ آن کر دیا جائے گا، ریل چلایا جائے گا، ڈسپلے لگایا جائے گا۔ اس وقت اللہ رب العالمین جب ہمارے کارناموں کو دکھائے گا اس وقت ذلت و رسوائی ہوگی، تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم میں مہارت حاصل کریں۔ ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہم ہرگز پڑھائی نہ کریں، کتابوں کے رٹا نہ لگائیں کہ ہم رٹ کر جائیں اور ایگزامینر کے سامنے